بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان اور آج ہم بات کریں گے خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو موجودہ تنازع ہے اس وقت کشمیر کا، اس کے حوالے سے۔ اور کشمیر پر ہم بہت بات کر چکے ہیں، آرٹیکل 370 کی بات کر چکے ہیں، 35A کی بات کر چکے ہیں، بھارت نے کیا کچھ کیا وہ تمام تر دنیا جانتی ہے، مگر اس وقت حالات میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں، پچھلے دنوں ایک صحافی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کافی ایک کیمپین چلائی ہے کہ پاکستان بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے، اور ان گھٹنے ٹیکنے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایسی پوزیشن پہ آ گیا کہ وہ بھارت سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ پاکستان ایسا کرے گا؟ پاکستان نے بہت مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی بھارت سے بھیک نہیں مانگی کہ وہ مذاکرات کرے۔ ہاں، پاکستان کا ہمیشہ سے یہ ایک سٹانس ضرور رہا ہے کہ کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں جنگ کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، اس کے بہت بڑے نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے پوری دنیا کو، پورے خطے کو، اور صرف اس ملک کے لوگوں کو نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان گیو پیس اینڈ ادر چانس کے ٹائٹل پہ کام کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ پاکستان اتنے عرصے سے ہمیں آج بھی سوویت یونین اور افغانستان میں ان کے فٹ پرنٹس اور امریکہ کی جنگ میں جانے کا تانا دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں طالبان کی حکومت جو ہے، جو کہ بے نظیر صاحبہ نے ریکگنائز کی تھی، اس کا تانا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سی باتیں ایسی ہیں، وار آن ٹیرر میں جانے کا تانا دیا جاتا ہے۔ تو آج وہ تمام لوگ جو ہمیں وہ تانے تو دیتے ہیں، مگر آج جب پاکستان ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے، پاکستان ان دونوں ممالک کو جنگ کی مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، تو وہی لوگ اٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تو گھٹنے ٹیک رہا ہے، پاکستان تو بھارت سے کشمیر کو چھڑا نہیں سکتا، پاکستان آئے دن ایئر ڈیفنس سسٹم خریدتا رہتا ہے، پاکستان اینٹی میزل سسٹم خریدتا رہتا ہے، بارڈر پر لگاتا رہتا ہے، پاکستان ٹینک خرید رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے۔ مگر پاکستان یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ پاکستان نے بھارت کو جب مزہ چکھانا تھا وہ چکھا چکا۔ پاکستان اپنی فضائی برتری ہی نہیں، پاکستان اپنی زمینی اور بری جو بحری برتری ہے وہ بھی دکھا چکا ہے۔ اس میں قطعاً دو رائے نہیں ہے، پوری دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان کو بھارت کے اوپر نمبر گیم کے اندر نہیں، مگر پاکستان کو بھارت کے اوپر ایک ایسی دفاعی برتری حاصل ہے جس کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج کے اوپر اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ تمام تر محدود وسائل کے ساتھ معاشی جو مسائل ہیں اس کے ساتھ اپنی ہر تگ و دو کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ چین سے دفاعی سامان لینے کی بات ہو، چاہے وہ J-17 بنانے کی بات ہو، چاہے وہ S-400 کی بات ہو، Su-35 کی بات ہو، یا کسی اور، یا J-10CE کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، J-11B کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ جو بھی دفاعی ساز و سامان پاکستان لیتا ہے، پاکستان اس کے اندر 100 مرتبہ سوچ کر، پھر یہی افواج جن کے اوپر 80% بجٹ کا الزام آپ لگا دیتے ہیں بڑے آرام سے، جو 18% سے بھی کم ہے، جو کہ 6 سال سے جن کو تنخواہوں میں مراعات میں اضافہ نہیں ملا، اس سال بھی انہوں نے اپنا جو انٹرنل سروسز کا الاؤنس ہے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے ایسی ہی اعلانات کیے، مگر ایک پروپیگنڈا مشین کے تحت پاکستان کی افواج کو مسلسل منظم طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کشمیر اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے صحافی ہیں اسلام آباد میں جو خود بھی یوٹیوب کر رہے ہیں، مگر وہ تب ان یوٹیوبرز کو بہت دے لک ڈاؤن اپون دیم جو کہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک صحافی جو ہیں جن کو آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہوگا کہ وہ لبرلز کی ترجمانی کرتے ہوئے آج کل فوج کے اوپر مسلسل ہرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو بیچ کر کھا گیا ہے، جبکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت خود بھارت کتنا انڈر پریشر ہے۔ بھارت نے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن تو کر دی، مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ یہی عالمی طاقتیں اس کے خلاف اس کے اوپر اٹھ کھڑی ہوں گی۔ وہاں پر جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کی کھلا مذمت کی ہے۔ انتونیو گٹیرس جو ہیں جنرل سیکرٹری UN کے، جب وہ پاکستان آئے تھے پچھلے سال فروری میں، کووڈ سے کچھ 1-2 ماہ پہلے ہی لاک ڈاؤن سے وہ آئے تھے پاکستان، ان کا دورہ تھا، اس میں انہوں نے باضابطہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور کشمیریوں کے حق کی رائے دہی کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ختم ہونی چاہیے۔ بھارت کو یہ نہیں پتا تھا کہ عالمی حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف جائیں گی۔ ایک یہ پریشر، اب اس کے اوپر دوسرا پریشر کووڈ کا ہے، جہاں اس کو فیلڈ سٹیٹ کہا جا رہا ہے۔ کیا یہ کم ٹائٹل ہے؟ ابھی امریکہ نے اس کو امداد دینے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آکسیجن، دوائیاں، ویکسینیشن پہلے امریکہ کے لیے ہوں گی، اس کے بعد ان کے لیے ہوں گی، اور جو لائف سیونگ ڈرگز بھارت میں بن رہی تھی اس کے لیے جو اجزاء درکار تھی جو امریکہ دے سکتا تھا،
امریکہ نے اس سے منع کر دیا. فیلڈ اسٹیٹ کہا گیا ہے بھارت کو, دو طرفہ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. بھارت کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. وہ اپنے چارٹرڈ جہازوں میں بیٹھ کر اپنے ملک کے غریب عوام کی بجائے ایک فلنتھراپسٹ اپروچ کی بجائے وہ اس وقت اپنے ملک کے لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس میں مزید تفصیلات کی طرف اگر ہم جائیں تو جہاں تک مذاکرات کی بات کی جاتی ہے, مذاکرات کے حوالے سے ہم ایک بہت بڑی بات آج یہاں پہ ان تمام لوگوں کے جو غیر ضروری اعتراضات ہیں ان کو ایک شن کرنے کے لیے, ان کو ایک شٹ اپ کال دینے کے لیے ہم ایک بات کریں کہ باہمی مذاکرات کا تسلسل دو جنگی حریفوں کے درمیان بھی رہتا ہے, جب جنگ چل رہی ہوتی تب بھی رہتا ہے. حالیہ امریکہ اور طالبان مذاکرات جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی سلسلے کی کڑی ہے کہ ان کے درمیان جو ایک بدترین دشمن تھے ان کے درمیان بھی مذاکرات چل رہے. تو اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے جس کا کریڈٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کو دیا جا رہا تھا, یہ قطعاً غلط ہے. یو اے ای اور سعودی عربیہ اس بات کی بارہا تردید کر چکے ہیں کہ وہ ثالث نہیں ہیں. انہوں نے ایک تیسرا مقام فراہم کیا ہے صرف دو فریقین کو بیٹھنے کے لیے. ظاہر ہے پاکستان بھارت نہیں جا رہا, بھارتی پاکستان نہیں آ رہے, انہوں نے صرف ایک مقام فراہم کیا کہ یہاں بیٹھ کر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. دوشنبے کی آپ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی باڈی لینگویج آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں ایک پریشر یہ بھی تھا کہ روس نے باضابطہ اپنے وزیر خارجہ کے ذریعے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا, ایک طرح سے بلینک چیک آفر کیا. تو بھارت وہ پریشر بھی دیکھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی میزل جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے حوالے سے بڑی باز گشت تھی کہ روس اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ شاید ہونے جا رہا ہے. پھر اس میں ترکی کی جانب سے بھارت کے اوپر پریشر ہے, چین کی جانب سے ہے. چین نے ایک دوسرا محاذ بھی لداخ کا کھول کے رکھا ہوا ہے آپ جانتے ہیں, اور وہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر آیا, اور 25 فروری کو ہمارے جو ڈی جی ایم او ہیں جل نعمان زکریا وہ بیٹھے بھارتی ڈی جی ایم او کے ساتھ, ایک میٹنگ ہوئی. اس کے بعد سے اب تک سیز فائر وائلیشن جس کو ملٹری ٹرمز میں ہم سی ایف ویز کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی. اور قیمتی جانوں کا ضیاع, قیمتی جانیں کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی جانب بھی کچھ دھڑے ایسے ہیں کہ جو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو انڈیا کی طرف کشمیر میں لوگ مرے کیا ہوا, ایسا نہیں ہے. انڈیا کی جانب جو کشمیر ہے وہاں بھی آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, اور اگر وہاں ہندو بھی آباد ہوتے تو میں یہی کہتی کہ ان کا بھی قصور نہیں ہے. یہ انسانی جان کے ضیاع کی بات ہے. پاکستان کی طرف خون بہے وہ بھی تکلیف دہ ہے, وہاں خون بہے وہ بھی تکلیف دہ ہے. یہاں ایسے تمام تر عناصر کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے کہ جو ایک امن کے معاہدے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش اس وقت کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا مشین کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہاں پر ٹریک 2 ڈائلاگ کی بات کریں. ٹریک 2 ڈائلاگ کیا ہوتا ہے ناظرین؟ وہ تمام تر ڈپلومیسی کی ایفرٹس کہ جس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز عوام کو بتائی جائے, اور یہ اس ڈپلومیسی کا سب سے بڑا اصول ہے کہ آپ ٹریک 2 ڈائلاگ کی کسی بھی قسم کی خبریں جو ہیں وہ فریقین جو ہیں وہ میڈیا میں شیئر نہیں کریں گے, اور جب تک ضرورت نہ ہو کسی دوسرے ملک کو بھی نہیں کریں گے, وہ ممالک کے علاوہ جو کہ اس میں کردار اپنا ادا کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آج پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ بہت حد تک ٹکی ہوئی ہے پاکستان کے اندر محب وطن لوگوں کے اوپر, اور یہاں پر چین کے ساتھ جو ہمارا دفاعی تعلق ہے اس کو بھی بہت طنز کا اور اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ مسلسل اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پاکستان جو اپنے فضائی بیڑے جو ہے چین کے ساتھ تعاون میں تیار کر رہا ہے جس میں JF-17 ہے, اس کے اوپر ویسٹرن میڈیا کو باقاعدہ برائب کیا گیا ہے کہ وہ اس کے خلاف آرٹیکلز لکھیں, اور پاکستان کے JF-17 میں جو انٹرنیشنلی لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کی طرف سے ایک لابی ایسی ایکٹیو کی جائے جو یہ تمام تر ڈیلز خراب کرے. ارجنٹینا کے ساتھ پاکستان کی تمام تر ٹاکس چل رہی ہیں, اس حوالے سے میں آپ کو خبر دے دوں کہ وہ چل رہی ہیں, وہ یقیناً اس میں کافی حد تک ودن 2 to 3 months اس میں ایک بہت مؤثر پیش رفت ہوگی اور پاکستان سے JF-17 خریدے جائیں گے, کیونکہ پاکستان جس قیمت پہ $30 ملین ایک جہاز کے بنا کر دے رہا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کسی مقام پر یہ قیمت اس معیار کے جہاز کی آفر نہیں کی جا رہی. تو بھارت کی جانب سے یہ کوشش جو کی جا رہی تھی کہ JF-17 کی لابی کو کی اگریمنٹس کو خراب کیا جائے, سننے میں آیا ہے کہ اب جو ٹریک 2 ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان بھارت آپس میں بات چیت کریں ان تمام تر عناصر کو بھی شکست ہوگی. آج کے لیے ہم آپ سے اتنی ہی بات کریں گے, اور کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کشمیر کے حوالے سے آرٹیکل 370 کا جو ایک ظلم ڈھایا گیا تھا ان کشمیریوں پہ,
انشاءاللہ تعالیٰ کچھ خبر ایسی ہمیں ملتی بھی ہے، اور ہم آگے کا سیناریو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ صرف واپس ہوگا بلکہ مودی حکومت جو اس وقت خود انڈر پریشر ہے، خود ایک انتہا کے پریشر کے نیچے ہے، وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس پریشر سے کیسے نکالنا ہے، اپنے اوپر سے فیلڈ سٹیٹ کا الزام کیسے دھونا ہے۔ تو یقین کریں کہ کشمیریوں کا ان کا حق ملنے میں اب بہت کم وقت بچ گیا ہے، بہت جلد ان کو اپنا حق جو ہے وہ ملے گا، اور پاکستان یہاں کسی پریشر کے انڈر نہیں ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔